حضرت ابو دردہ ہے اور حضرت ابو دردہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر سلام کب پڑھوں؟ حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے صلوات پڑھو، کیونکہ جمعے کے دن سلام جو ہے وہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو صحابی نے آگے سے سوال کیا قد ارمتا، حضور جب آپ قبر شریف میں چلے جائیں گے تو قبر میں جانے سے تو انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا قد ارمتا، حضور جب آپ قبر میں جائیں گے قد ارمتا، ابھی طالب علم ہے نا، شاگرد ہیں حضور کے تو سمجھ رہے ہیں، قد ارمتا، حضور جب آپ قبر میں جائیں گے یہ کان تو نہیں رہے گا، اپنے انداز میں سمجھ رہے ہیں، یہ کان تو نہیں رہے گا، تو کیا پھر بھی آپ سن رہے ہوں گے؟ اب قد ارمتا سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی روح بکھر جائے گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور ابھی آپ جو سنتے ہیں کان سے سن رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو جمعے کے دن درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو صحابی سوال کرتا ہے قد ارمتا، حضور آپ قبر میں چلے گئے، ابھی طالب علم ہے، سرکار سے مقام سمجھ رہا ہے اور اپنے انداز میں سمجھ رہا ہے کہ پھر یہ کان تو قبر میں نہیں رہیں گے تو مٹی ہو جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ پھر آپ کیسے سنیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری روح سنے گی، بلکہ سرکار نے اس کو جسم کا جواب دیا، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا سن اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبی کے جسم کو کھائے، کیونکہ نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سوال کے جواب میں کیا ہوا، صحابی نے اس کان کے بارے میں پوچھا تھا کہ حضور جب یہ کان قبر میں بکھر جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میری روح سلامت رہے گی، سرکار نے اسی کان کی سلامتی کے بارے میں فرمایا کہ نہیں یہ کان قبر میں سلامت رہے گا، تو کیا مطلب کہ حضور کی روح بھی سنتی ہے اور جسم والا کان بھی سنتا ہے۔ کاش اس نقطے کو آپ سمجھے ہو اور اس بات کو میں سمجھا سکا شاید آپ کو اور آپ نے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نہیں حضور کی روح سنتی ہے جسم نہیں سنتا، میں نے کہا جی حضور کا جسم ہی سنتا ہے، حضور کا۔ اور بیدار ہو یہاں پر ایک پیاری پیاری میٹھی میٹھی بات سننے کے لیے، غزالی زماں کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے، بڑی پیاری بات امام اہل سنت غزالی زماں راضی دوراں رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے یہاں پر کی ہے۔ دیکھو یہ کہا جائے کہ حضور کا جسم نہیں سنتا روح سنتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ حضور کی روح کہاں ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضور کی روح کہاں ہے؟ بڑا پیارا نقطہ سنیے، دیکھیں مومن کی جب روح نکلتی ہے تو وہ علیین میں جاتی ہے۔ علیین ایک برتن ہے جس میں مومن کی روح چلی جاتی ہے اور اس کا کنیکشن اس کے جسم کے ساتھ ایسا رہتا ہے جیسے سورج کا کنیکشن اس کی شعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس کے رشتہ دار آئیں گے تو قبر میں روح نہیں ہوتی، روح علیین میں ہوتی ہے۔ مسلمان کی قبر پر اگر رشتہ دار آتا ہے تو فوراً روح اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور جسم اس کی بات سنتا ہے، جسم اس کی بات بولیے، جیسے شعائیں زمین پر ہے سورج وہاں پر ہے، شعائیں سورج سے جدا نہیں، اسی طرح جسم روح سے جدا نہیں ہوتا۔ اب مومن کی بڑی توجہ سنیے، مومن کی جب روح نکلتی ہے تو وہ علیین کے برتن میں رکھ دی جاتی ہے، کافر کی نکلتی ہے تو سجین کے برتن میں رکھ دی جاتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اچھا اب علیین کا رتبہ اعلیٰ ہے یا قبر کا؟ علیین کا اعلیٰ ہے، علیین تقدس میں اعلیٰ جگہ ہے، جنت والی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بھائی روح کو تو جنت میں ڈال دیا گیا، جسم کو کیوں ڈالا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ روح کا مرتبہ جسم سے بڑا ہوتا ہے، روح کا مرتبہ جسم سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے مومن کی روح پہلے جنت میں چلی جاتی ہے، جسم بعد میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال ہوا کہ جب حضور کی روح نکلی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روح جو اللہ رب العالمین کے سپرد کی رفیق اعلیٰ کے سفر میں، تو آپ کی روح کو کہاں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اگر علیین میں رکھا گیا تو علیین سے زیادہ رتبہ تو آپ کے جسم کا ہے، علیین سے زیادہ رتبہ تو آپ کے جسم کا ہے۔ کیوں؟ قاضی اعظم نقل کرتے ہیں کہ سرکار کا جسم جب آپ کی قبر میں رکھا گیا تو قبر کا وہ حصہ مٹی جو حضور کے جسم سے لگ گئی وہ علیین تو الگ بات ہے، کعبہ، بیت المقدس، عرش، کرسی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو مجھے بتائیے روح جسم سے اعلیٰ ہوتی ہے، روح جسم سے اعلیٰ ہوتی ہے، یہاں جسم اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کا ہی نہیں ہے، تو روح رکھی کہاں پر؟ امام اہل سنت فرماتی ہے کہ روح نکلی اور دوبارہ جسم میں چلی گئی، اس لیے کہ روح کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی، جگہ اگر تھی تو جس میں مصطفیٰ ہی تو تھا۔ اس لیے کہ جسم سے روح اعلیٰ ہوتی ہے، جسم سے روح اعلیٰ ہوتی ہے، تو یہاں تو جسم ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ علیین سے اعلیٰ ہے، وہ بیت المقدس سے اعلیٰ ہے، وہ عرش الہی سے اعلیٰ ہے۔ تو جہاں جسم کا یہ مرتبہ ہے
تو روح کو پھر کہاں رکھے؟ روح جہاں رکھی جاتی تھی وہ تو اعلیٰ علیین میں تھی، اور یہ جسم کا رتبہ جب روح سے اعلیٰ ہو گیا تو یہ روح کا رتبہ کتنا ہوگا؟ تو فرمایا علیین تو خود جسم کے نیچے ہے، تو روح کو کہاں رکھے؟ فرمایا دوبارہ جسم میں اتار دیا گیا کہ محبوب اگر کوئی برتن تیری روح کے لیے ہے تو وہ تیرا جسم ہی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ۔